السلام علیکم، ویلکم ٹو لائن جورسٹ۔ میں ہوں ملک سیف اللہ غالب۔ کیا پاکستان کا سب سے بڑا احتسابی ادارہ نیب خود بے بس ہو چکا ہے؟ کیا قانون بنانے والوں نے اپنے مقدمات ختم کروانے کے لیے قانون کی دھجیاں بکھیر دی؟ جب کرپشن پکڑنے والا خود دہائی دے کہ مجھے کرپشن کے سمندر میں پھینک کر میرے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، تو سوچئے اس ملک کے عام آدمی کا کیا بنے گا؟ کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اس ملک میں بلا تفریق احتساب ہو؟ آج ہم بات کریں گے اس نظام کی جس نے ملک کے آئین، قانون اور انصاف کا تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ سب سے پہلے اس خبر کا جائزہ لیتے ہیں جس نے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیا، یعنی قومی احتساب بیورو نیب کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ کا وہ پارلیمانی قائمہ کمیٹی کے سامنے وہ اعتراف جس نے پورے احتسابی نظام کا پردہ چاک کر دیا، جہاں انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ مجھے کرپشن کے سمندر میں پھینک دیا گیا لیکن میرے ہاتھ تو کھولے جائیں۔ ذرا سوچئے اس جملے کا آسان لفظوں میں مطلب کیا ہے۔ فرض کیجئے آپ کو تیرنا بہت اچھا آتا ہے، لیکن کوئی آپ کے ہاتھ اور پاؤں مضبوط رسی سے باندھ کر آپ کو کھلے سمندر میں پھینک دے اور کہے اب تیر کے دکھاؤ، تو کیا آپ تیر سکیں گے؟ بالکل نہیں۔ چیئرمین نیب دراصل قوم کے سامنے یہ فریاد کر رہے ہیں کہ نیب کے ادارے کو مفلوج کر دیا گیا ہے۔ نیب ترمیم کے نام پر جو کھیل کھیلا گیا وہ تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے، کیونکہ پہلے نیب ہر قسم کی کرپشن پر کارروائی کر سکتا تھا، لیکن حکمرانوں نے مل بیٹھ کر ایسی ترمیم کی جس کے تحت نیب صرف اس وقت کارروائی کر سکتا ہے جب کرپشن کی رقم 50 کروڑ یا اس سے زائد ہو، یعنی اگر کوئی سرکاری افسر یا سیاست دان 49 کروڑ روپے کی چوری کرے تو نیب اس کا بال بھی بیکار نہیں کر سکتی۔ چیئرمین نیب نے دہائی دی کہ اس حد کو کم از کم 15 سے 20 کروڑ تک لایا جائے تاکہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے ڈاکوؤں کو پکڑا جا سکے، لیکن حکمرانوں نے اپنے کیسز معاف کروانے کے لیے اس حد کو 50 کروڑ پر ہی برقرار رکھا تاکہ ٹی ٹی سکینڈلز، ایون فیلڈ اور سرائے محل جیسے مقدمات کو ایک ایک کر کر بند کروایا جا سکے۔ ایک طرف چیئرمین نیب اپنے بندے ہوئے ہاتھوں کا رونا رو رہے ہیں تو دوسری طرف عالمی مالیاتی ادارہ آئی ایم ایف اپنی رپورٹ میں بتا رہا ہے کہ پاکستان کی مجموعی معیشت یعنی جی ڈی پی کا 6.5% حصہ صرف کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ آج ملک میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 3100 روپے اور گیس کا سلنڈر 4200 روپے کا ہو چکا ہے، جبکہ عام آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی ناممکن بنا دی گئی۔ سابق وزیر خزانہ کے مطابق 75 سالوں میں مجموعی طور پر 45,000 ارب روپے کا قرضہ لیا گیا تھا، لیکن موجودہ اور سابقہ حکمرانوں نے مل کر محض پچھلے 4 سالوں میں 40,000 ارب روپے سے زائد کا نیا قرضہ ملک پر تھوپ دیا، لیکن وہ رقم عوام پر خرچ ہونے کی بجائے آئی پی پیز، شوگر مافیا اور آئل مافیا اور ٹباکو مافیا کی جیبوں میں چلی گئی۔ یہی کھیل آزاد کشمیر میں بھی کھیلا جا رہا ہے، جہاں انتخابات کو 5 مختلف مراحل میں تقسیم کیا گیا۔ 50 دن سے زائد انٹرنیٹ، سڑکیں اور کاروبار بند ہیں اور عوام سڑکوں پر تڑپ رہی ہے، لیکن حکمران جوڑ توڑ میں مصروف ہے۔ دوسری طرف قانون کی بالادستی کا حال یہ ہے کہ لاہور کے تھانہ ٹاؤن شپ میں پولیس کی زیر حراست 2 خواتین پراسرار طور پر ہلاک ہو جاتی ہیں اور ایک تھانے کے اندر ایک ذہنی معذور لڑکی کے ساتھ زیادتی کا واقعہ پیش آتا ہے، یعنی جن اداروں کا کام عوام کی حفاظت تھا وہ عام شہری کے لیے سب سے غیر محفوظ جگہ بن چکے ہیں۔ چیئرمین نیب کا دعویٰ ہے کہ اگر انہیں 4 ماہ کا وقت اور آزادانہ اختیارات دیے جائیں تو وہ بجلی، گیس اور معاشی بحرانوں کو حل کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اقتدار میں بیٹھے طاقتور طبقہ اور آئی پی پیز کے مالکان انہیں یہ اختیارات دیں گے؟ کیا اس ملک کا آئین اور قانون صرف غریب کے لیے ہے؟
یہ پورا منظرنامہ ثابت کرتا ہے کہ مسئلہ اداروں کی صلاحیت کا نہیں بلکہ نیت کا ہے، اور جب تک احتساب بلا تفریق نہیں ہوگا تب تک حالات نہیں بدلیں گے۔ اور اب وقت آ گیا ہے کہ عوام بیدار ہو اور سوال پوچھیں۔ آپ کی اس تمام صورتحال پر کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔